یعنی یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے کہ زمانہ گزر گیا تو اگر پیدا بھی ہوئے تھے تو اب کہاں ہوں گے، وفات پا گئے ہوں گے. نہیں، یہ آپ کی حسرت ہے کہ وفات پا گئے ہوں گے. زمانے میں یہ قوت نہیں ہے کہ کسی کو مٹا سکے. اور اگر کوئی ابنائے زماں میں سے مکمل طور پر قوانین فطرت اور قوانین عقل اور قوانین شریعت کی پابندی کرے تو وہ محفوظ رہتا ہے جائے کہ وہ جسے اللہ نے صاحب زماں بنا کے بھیجا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ سائنٹیفک آرگومنٹ ہے، یہ نہ کوئی سائنٹیفک پروف ہے، نہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے، اور نہ کوئی پیور ریزن کی بات ہے، عقل کی بات ہے، نہ حکمت و فلسفے کی بات ہے کہ آپ تصور کر لیں کہ زمانہ گزر گیا تو وہ وفات پا چکے ہوں گے. وہ تھے، ولادت ہو چکی ہے، آج موجود ہیں. کیسے موجود ہیں؟ بالکل ویسے ہی موجود ہیں جیسے ہم اور آپ موجود ہیں. کہاں موجود ہیں؟ ہمیں اللہ نے یہاں کا رکھا ہے، ہم یہاں موجود ہیں. اللہ نے انہیں جہاں رکھا ہے وہ وہاں موجود ہیں، مگر وہ موجود ہیں. ان کی موجودگی کے سلسلے میں کوئی شک اور شبہ عقلی یا علمی بنیاد پر نہیں پیدا کیا جا سکتا. صرف استبعاد عرفی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ استبعاد عرفی. یعنی عادتاً عموماً اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی. ابھی عموماً نہیں ہوتی. ہم کب کہتے ہیں عموماً ہوتی ہے؟ خصوصاً ہوتی ہے، خصوصاً ہے. ہم کب کہتے ہیں عموماً ہوتی ہے؟ عموماً نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم بھی کہہ رہے ہیں عموماً نہیں ہوتی، یہ خصوصاً ہے. لطف الہی ہے، وہ اپنے جس ولی کو اپنی خاص حفاظت میں رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اور اس نے رکھا ہے. کسی کو چوتھے آسمان پہ رکھنا چاہے چوتھے آسمان پہ رکھے، کسی کو زمین پہ رکھنا چاہے زمین پہ رکھے، کسی کو سامنے رکھے اور اس طرح رکھے کہ آپ کو نظر نہ آئے تو اس طرح رکھ سکتا ہے. کسی کو دور رکھے اور وہ چاہے کہ آپ کو نظر آ جائے تو یہ بھی ممکن ہے. خدا کی حکمت اور خدا کے اقتدار اور خدا کی قوت اعجاز کو چیلنج نہ کیجئے گا. ہوش کے ناخن لیجئے. ایک دو نہیں، نہ جانے کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جن کی تعویل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وجود مبارک و مقدس حضرت امام غائب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ کو تسلیم نہ کیا جائے. من جملہ ان آیتوں کے ایک ہی آیت ہے، قل کہہ دیجئے. آپ دیکھیے نا مضمون آیت کا کیا ہے. کبھی تم نے غور کیا ہے پانی غائب ہو جائے گا تو کون لائے گا؟ سوچئے کہ یہ مطلب کون سی فلسفیانہ و حکیمانہ بات ہے. لیکن کوئی بات ہے تب نہ کہلایا ہے. اور لفظ قل کے ساتھ ہے، کہہ دیجئے. کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر پانی تمہارا غائب ہو گیا تو دوبارہ کون ظاہر کرے گا؟ دوبارہ کون ظاہر کرے گا؟ یعنی ظاہر کرنے والا اپنی ذات پہ ناز کر رہا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں لوگ بلا وجہ مشکلوں میں اور حیرتوں میں اور نادانیوں میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ خود پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میں گیا تھا معراج پر. اگرچہ اگر خود پیغمبر بھی کہتے کہ میں گیا تھا معراج پر تو کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کسی صاحب ایمان کے لیے. جو حضور پر ایمان لا چکا ہو، جو حضور کو پیغمبر صادق و مصدق مان چکا ہو، جو حضور کے کہنے پر خدا کو مان چکا ہو، وہ کیسے کسی بات میں شک کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں تو حضور نے خود نہیں دعویٰ کیا کہ میں گیا تھا.
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. وہ اپنے اعجاز پر ناز کر رہا ہے اور کلمہ کو شک میں مبتلا ہے. میں اپنی طرف سے کوئی نہ اضافہ کر رہا ہوں نہ کمی، صاف صاف صرف آیت ہے. سبحان الذی، کیا کہنا اس ذات کا، بے عیب ہے وہ ذات، کامل ہے وہ ذات، بے نقص ہے وہ ذات. کیا کہنا اس ذات کا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. رات کے ایک مختصر سے حصے میں، رات کے ایک مختصر سے حصے میں توجہ رکھیے گا کہ پروردگار اپنی ذات پر ناز کر رہا ہے اور رات کے ایک مختصر سے حصے میں کتنے بڑے سفر کا تذکرہ کر رہا ہے. اگر یہ سفر کوئی اور کرے اپنے سائنسی اور ذاتی وسائل سے، کئی دن لگیں گے؟ اولاً تو پتہ لگائے کہ سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین او ادنیٰ ہے کہاں. پہلے تو یہ پتہ لگائے کہ کہاں پر ہے، سدرہ کہاں ہے، قاب قوسین کی منزل کون سی ہے، اور مسجد الحرام سے فاصلہ کتنا ہے، کتنے نوری سال کا فاصلہ ہے، کتنے نوری سال کا تذکرہ ہے، فاصلہ ہے. اور پھر اس کے بعد وسائل اختیار کرے اور سفر کرے، کتنا خرچ آئے گا، کئی بلین ڈالر کا. یہ جو سیٹلائٹ لانچ کیے جاتے ہیں مون تک جانے کے لیے، اس میں کتنا خرچ آتا ہے، زمین سے چاند تک. ٹھیک ہے، واضح ہے. اگر ایک انسان کو رکھ کر بھیجنا ہو کتنے بلین ڈالر آئیں گے خرچ. واضح ہے نا، یہ سب مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہوں گے. میں سوال دیتا ہوں، تفصیل تو آپ سے پوچھتا ہوں بیٹھ کے. ہاں بیٹا بتانا تو کتنا خرچ ہوا تھا امریکہ کا جب پہلی بار گیا تھا، اور اب اگر آج جائے تو کتنا خرچ ہوگا، تو مجھے کیا خبر ہے. لیکن ایک اجمالی تصور، پھر کتنا اہتمام ہوگا، کتنی تیاری ہوگی، کیا کچھ ہوگا، پھر یہ انسان جائے گا. واضح ہے. اور پروردگار کیا فرما رہا ہے، رات کے ایک مختصر سے حصے میں پروردگار لے گیا اور لے آیا. جو محمد اول کو ایک مختصر سے حصے میں طویل سفر پہ لے جا سکتا ہے، وہ محمد آخر کو ایک طویل زمانے تک محفوظ بھی کر سکتا ہے. کل ایمان آ رہا ہے. واضح ہے. یہ معراج کا تذکرہ قرآن میں جو ہے، اس کے کئی اسباب و اسرار ہیں. وہ خالق زمان ہے، وہ خالق مکان ہے، اور وہ اس ظرف زمان کا بھی خالق ہے، وہ اس کے مظروف کا بھی خالق ہے. اور وہ جب ظرف ڈھالنے پہ آتا ہے تو ایسے ایسے ظرف ڈھالتا ہے کہ جو اس کے علاوہ کوئی ڈھال نہیں سکتا. ظرف کا جب تصور آتا ہے نا ذہن میں، تو ہمیشہ ایسا تصور آتا ہے، جوانان عزیز متوجہ رہیے گا، ظرف کا جب تصور آتا ہے تو عموماً ایک ٹھوس محدود چیز کا تصور آتا ہے. چاہے وہ کتنی ہی وسیع ہو پھر بھی ایک محدودیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کتنا ہی وسیع ہو مگر ایک محدودیت ہوتی ہے ظرف کی، جس میں کوئی مظروف رکھا جاتا ہے. گلاس، چائے کی پیالی، ایک پیالہ، چھوٹا سا ظرف ہے جس میں تھوڑی سی چیز رکھی جاتی ہے. دریا ہے وہ بھی ظرف، اس میں بہت پانی ہوتا ہے مگر ہے پھر بھی محدود، ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک.
جہاں سے چلتا ہے دریا کا سفر شروع ہوتا ہے اور جہاں وہ سمندر میں دریا کا سفر ختم ہوتا ہے، تو قابل پیمائش بھی ہے، محدود بھی، یعنی کمپیوٹیبل ہے۔ اور ہمارے اچھا دریا سے بڑا تصور کر لیے سمندر، بہرحال ظرف ہے، سمندر کی بھی لمبائی چوڑائی گہرائی سائنسداں پیمائش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو جہاں بھی ظرف زمان و مکان عادتاً عرفاً عموماً اسے ناپ نہیں سکتے، پھر بھی محدودیت محسوس ہے، واضح ہے۔ لیکن اللہ تو ایسے بھی ظرف بناتا ہے جس میں یہ شان ہوتی ہے، یہ کرامت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ظرف میں جتنا مظروف رکھتے چلے جاؤ ظرف اتنا ہی پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی بھی خبر کس نے دی؟ کسی اور نے نہیں، باب مدینۃ العلم، نفس رسول، امیر المومنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور وہ ظرف کہاں ہے؟ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ ظرف کہاں ہے؟ وہ کون سا ظرف ہے؟ وہ پیالہ، وہ ظرف، وہ ویسل، وہ کنٹینر، وہ کہاں ہے جس میں یہ خصوصیت ہے کہ جتنا پھیلتا چلا جائے پھیلتا، جتنا اس میں ڈالتے چلے جاؤ مظروف پھیلتا چلا جائے؟ کہاں ہے وہ؟ آسمانوں پر ہوگا، عرش پر ہوگا، افلاک پر ہوگا، جنت میں ہوگا؟ نہیں، خدا کی قسم یہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے اس میں سے ہر ایک کے پاس وہ ظرف موجود ہے۔ معراج سمجھ میں نہیں آتی، غیبت سمجھ میں نہیں آتی، طول زمان سمجھ میں نہیں آتا، یہ معجزہ الہی سمجھ کے اٹھو۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کل وعاء یضیق بما یجعل فیہ الا وعاء العلم فإنہ یتسع بہ۔ ہر برتن جب اس میں کچھ رکھا جاتا ہے تو وہ بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے، چھلک جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، لیکن علم کا ظرف وہ ہے جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ یہ ظرف پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ تمہارا نفس ہے، نفس۔ یہ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ظرف ذات، ظرف ذات، ظرف نفس، آپ کا قلب۔ اب ظاہر ہے جب یہاں قلب استعمال ہوتا ہے تو اس قلب سے مراد وہ پمپ نہیں ہے جو یہاں سینے میں ایک جسم میں خون کو گردش دینے والا ایک پمپ لگا ہوا ہے نا چھوٹا سا، آپ اسے دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، ہارٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ ہارٹ ہے جس پہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو اٹیک ہو جاتا ہے۔ لیکن مولا جس قلب کی بات کر رہے ہیں وہ یہ قلب صنوبری نہیں ہے، وہ قلب مجرد ہے، وہ روح انسان، وہ نفس انسان، وہ جو اس نے پیکر آدم بنا کے کچھ پھونکا تھا وہ ہے، اس میں یہ کرشمہ ہے، یہ ظرفیت ہے کہ جتنا اس میں علم ڈالتے چلے جاؤ پھیلتا چلا جائے گا۔ تو دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کر دوں، ایک تو علم حاصل کرنے سے گھبرانا نہیں، دوسرے ماں باپ سے کہہ دوں کہ اپنی اولاد کو یہ نہ کہیے گا ہائے بیٹا زیادہ نہ پڑھا کرو، بیمار پڑ جاؤ گے، دماغ پہ بوجھ پڑے گا۔ ہاں یہ سب چھوڑ دیجئے، یہ سب مریضانہ معاشرے کی نحوستیں ہیں، یہ مریضانہ معاشرے کی نحوستیں ہیں۔
کہ کتنا پڑھو گے، کئی گھنٹہ پڑھو گے؟ بچہ پڑھ رہا ہے، پڑھنے دیجئے۔ اس میں روح انسانی اور ذات انسانی کی اصلی غذا ہی علم ہے، اور نفس انسانی، ذات انسانی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب تم محدود ہوتے ہوئے بے قرار ہو سکتے ہو تو جسے اللہ نے بے قرار بنایا ہے اسے محدود سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ اللہ نے جسے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جسے علی بنایا ہے، اللہ نے جسے مہدی بنایا ہے، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو سمجھیں، جن پہ ایمان لائیں، جن پہ سے کسب فیض کریں، جن کے توسل سے خدا کا قرب اختیار کریں، جن کے توسل سے خدا کی معرفت حاصل کریں۔ ان کی ذوات مقدسہ میں شک نہ کریں، شبہ نہ کریں، انکار نہ کریں، ورنہ آپ کی نظر میں کوئی زیادہ بڑا نقصان تو نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ جنت نہیں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس حقیقت کی طرف، جس حقیقت کا نام مہدی منتظر ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جس حقیقت کے لیے شعر حقیقت ہو سکتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ اسی حقیقت کے لیے حقیقت ہو سکتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے جناب اس میں سجدوں کا تذکرہ ہے، آپ غیر خدا کو سجدے کی بات کر رہے ہیں، تو میں دست ادب جوڑ کے یہی کہوں گا کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاز۔ ہر جگہ ایک لفظ کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے۔ شریعت میں جب باب صلاۃ میں سجدہ کہیں گے تو مراد ہے وہ سجدہ جو خالق کو کیا جاتا ہے۔ شاعری میں سجدے کے معنی صرف تعظیم کے ہوتے ہیں۔ جیسے کتاب الصلاۃ میں جب تذکرہ ہوگا رکوع کا تو رکوع کہا جائے گا، ورنہ رکوع کے معنی خضوع بھی ہوتے ہیں، یہ تو آپ خود ہی دن رات ہمیں بتایا کرتے ہیں۔ رکوع یعنی خضوع، خشوع، سچ ہے یہ بات، رکوع معنی خضوع، خشوع، لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ خضوع خشوع کے معنی لگا نہیں سکتے آپ وہاں پر، وہ معنی اخذ نہیں کر سکتے، بلکہ رکوع کے معنی رکوع ہی رہیں گے جب بات اس انداز سے کہی جائے کہ اسے تبدیل نہ کیا جا سکے، اور تبدیل کرنے والا گناہگار ٹھہرے۔ بہرحال اب اس باب کو اس وقت وا نہیں کرنا ہے، ماشاءاللہ وقت گزر چکا، اور کچھ نکات کی طرف تو آپ کی توجہ ہو ہی گئی۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اس آیت کے ضمن میں اور آیتوں کا تسلسل بھی باقی ہے جو متشابہ سمجھی جاتی ہیں مگر متشابہ ہیں نہیں۔